السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ خوش آمدید۔ جو میرے چینل میں فرسٹ بار ہیں ان سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آ جاتی ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا میرا موضوع ہے ایک بے وقوف بادشاہ۔ ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو ایک بادشاہ جو ہے موت کے خوف سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس شہر سے بھاگ نکلا۔ اس نے اپنے ساتھ اپنے کچھ وفادار غلام اور ایک جماعت فوج کی بھی ساتھ لے لی۔ کافی شہر سے باہر نکل گیا، لیکن پھر بھی اسے سکون نہیں ملا۔ اس کے دل میں یہی تھا کہ طاعون کی وبا سے کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ طاعون کی وبا کی وجہ سے وہ ہر وقت خوف میں رہتا، یہاں تک کہ وہ ہر وقت کبھی بھی گھوڑے سے نیچے نہیں اترتا، اپنا پاؤں گھوڑے سے نیچے زمین پر نہیں رکھتا تھا کہ کہیں طاعون کی وبا سے وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ ہر وقت دن شام رات، یہاں تک کہ سارا دن بھی وہ گھوڑے پر سوار رہتا اور رات کو اگر سوتا تو وہ بھی گھوڑے کی پشت پر ہی سوتا۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے، سارا معاملہ ہے، اس کے غلام دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک غلام بہت سمجھدار اور بہت ہوشیار تھا۔ ایک دن بادشاہ کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو بادشاہ نے اپنے اسی غلام کو جو بہت سمجھدار تھا اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا قصہ ہی سنا دو جس سے میری یہ رات گزر جائے، کیونکہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس غلام نے سوچا کہ بادشاہ کو نصیحت کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے ایک ایسا قصہ سوچا جس میں اس نے بادشاہ کو نصیحت کرنی تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جنگل میں ایک لومڑی رہا کرتی تھی جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی موت کے ڈر سے بادشاہ کی خدمت گزاری کیا کرتی، اور شیر یعنی جنگل کے بادشاہ کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی شیر کی۔ جب وہ شیر کی خدمت گزاری میں رہا کرتی تھی تو شیر کی ہیبت کی وجہ سے جنگل کا کوئی بھی درندہ، کوئی بھی دوسرا جانور اس لومڑی کے پاس نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ لومڑی کی حفاظت کا ذمہ شیر نے لیا ہوا تھا، اور لومڑی بے خوف اور اطمینان ہو کر اپنی زندگی گزارتی اور بے خوف ہو کر پورے جنگل میں گھوما کرتی۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ وہ لومڑی کہیں جا رہی تھی تو آسمان سے ایک بہت بڑے عقاب نے اس پر حملہ کیا۔ جب عقاب نے اس پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی، تو شیر نے اسے جلدی سے اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تھوڑی دیر میں وہ عقاب دوبارہ آیا اور اس نے اپنے پنجوں میں اس لومڑی کو اٹھایا اور اٹھا کر اڑ گیا۔ لومڑی بہت زیادہ چلانے لگی کہ شیر مجھے بچاؤ، شیر مجھے بچاؤ۔ شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں صرف تمہیں زمین پر رہنے والے درندوں اور جانوروں سے بچا سکتا ہوں، صرف میں تمہاری حفاظت انہی سے کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے ہونے والے حملے سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ایک بہت ہی نصیحت والا واقعہ اس نے بتا دیا، جس کی وجہ سے کہ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہونے سے وہ طاعون کی وبا سے بچ جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جو آسمان پر بیٹھا ہے، جس کی یہ ساری کائنات پر حکومت ہے، جس نے طاعون کی وبا اس علاقے میں ڈالی ہے، اگر اس نے چاہا تو وہ اس گھوڑے پر بیٹھے بھی مجھے طاعون کی وبا سے ہلاک کر سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے وہ بادشاہ ہلاک ہو جائے گا۔ طاعون کی وبا کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے مبارکہ آپ کو سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کی وبا یا کوئی اور کسی بھی قسم کی وبا اگر کسی علاقے میں پھیل جائے تو تم کبھی بھی اس علاقے سے باہر نہ جاؤ، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ وبا کسی اور علاقے میں بھی جا سکتی ہے، یعنی تم وہاں سے نکلو گے تو تمہارے ساتھ وہ وبا کہیں اور بھی جا سکتی ہے۔ دوسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے یا کوئی اور وبا پھیلی ہوئی ہے تو پھر اس علاقے میں کبھی مت جاؤ، کیونکہ تم محفوظ ہو اور اس علاقے میں وبا ہے، تمہارے وہاں جانے سے ہو سکتا ہے تم بھی طاعون کی وبا یا کسی دوسری وبا کا شکار ہو جاؤ۔ بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔